پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ چاہے کتنی بھی اولادیں ہوں، والدین اپنے بچوں کو شہزادوں کی طرح پالتے ہیں، لیکن سارے بچے مل کر بھی اپنے والدین کو نہیں پال پاتے، بلکہ بڑھاپے میں ان پر ظلم کرتے ہیں۔ آج ہم آپ کو ایک باپ اور بندر کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کو آپ لائک کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی، لیکن ہاں، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے، ایک انسان جو 2 بیٹوں کا باپ تھا، اس نے اپنے بیٹوں کے لیے بے شمار قربانیاں دیں، اور ماں باپ تو کبھی جتاتے بھی نہیں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے کیا کچھ کر جاتے ہیں۔ وہ آدمی بے حد غریب تھا، لیکن اپنے بچوں کو کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، یہاں تک کہ کبھی ماں کی کمی بھی محسوس نہیں ہونے دی، کیونکہ اس کی بیوی بہت پہلے گزر چکی تھی۔ بیٹے بہت چھوٹے تھے جب ماں کا انتقال ہوا تھا۔ وہ انسان بہت رحم دل تھا۔ ایک دن جب وہ محنت مزدوری کرنے کے لیے جا رہا تھا، راستے میں اسے زخمی حالت میں بندر کا چھوٹا سا بچہ نظر آیا۔ وہ تقریباً مرنے والا تھا۔ اس نے جلدی سے اس بچے کو اٹھایا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اس کی مرہم پٹی کروائی اور اپنے گھر لے کر آ گیا۔ اب 2 بیٹوں کے ساتھ ساتھ بندر کا وہ چھوٹا سا بچہ بھی ان کے گھر کا ایک حصہ بن گیا تھا۔ وہ بندر کا بچہ بڑا ہوتا گیا اور یہاں وہ انسان بوڑھا ہوتا گیا۔ اپنے بچوں کی ذمہ داری اٹھا اٹھا کر اس کی کمر جھک گئی تھی، لیکن کبھی بھی کوئی شکوہ زبان پر نہیں لایا۔ وہ بیٹے ایسے غدار، ایسے بے وفا تھے کہ انہیں اپنے باپ کا کوئی احساس نہیں۔ بچپن سے ہی ان کو صرف فرمائش کی عادت تھی، جبکہ بندر کا جو بچہ تھا اس کو اپنے مالک سے بہت لگاؤ تھا۔ بچے جوان ہو چکے تھے، باپ نے پڑھا لکھا کر اتنا قابل کر دیا تھا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے تھے۔ اب ان کی شادیاں بھی ہو چکی تھیں۔ جب شادی ہوئی تو ان کو یہ گھر چھوٹا لگنے لگا۔ بندر جو اب بڑا ہو چکا تھا، وہ دیکھتا تھا کہ میرے مالک کے ساتھ اس کے بیٹے کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ بے زبان جانور اپنے دل میں بہت غم محسوس کرتا تھا۔ اپنے مالک کے ہر وقت وہ ساتھ رہتا تھا۔ ایک دن تو بیٹوں نے یہ کہہ کر باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا کہ اب بہت ہو گیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں تو ہم آپ کو اولڈ ایج ہوم، یعنی جہاں جاہل لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کو رہنے کے لیے چھوڑ آتے ہیں، وہاں ڈلوا دیتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے برابر کے بوڑھے لوگ ہوں گے، آپ کو کئی نئے ساتھی مل جائیں گے۔ باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا، تم لوگ میری فکر مت کرو، بس تم خوش رہو، میں خود یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ بچوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا، یہ تک نہیں پوچھا کہ آپ کہاں پر جائیں گے، بلکہ خوش ہو رہے تھے کہ چلو۔ بوڑھا باپ گھر سے نکل گیا۔ اس آدمی نے محنت مزدوری کرنا شروع کر دی، لیکن بڑھاپے میں کیسے محنت کرتا؟ 2 وقت کی روٹی بڑی مشکل سے ملتی تھی، جو وہ آدمی اور بندر کھا لیتے تھے۔ لیکن ایک دن بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے وہ آدمی زمین پر گر گیا اور پیروں میں چوٹ آ گئی۔ وہ پیڑ کے نیچے تھک کر بیٹھ گیا، رونے لگا اور کہنے لگا، یا اللہ، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتا ہوں، بھکاری نہیں بننا چاہتا ہوں، عمر بھر میں نے محنت مزدوری کر کے حلال روزی کمائی ہے۔ روتے ہوئے وہ اپنے بندر کو دیکھنے لگا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بندر اس کے دل کی بات سمجھ رہا ہے۔ اب وہ آدمی دھیرے دھیرے اندھا ہو گیا۔ اس بندر نے بے وفائی نہیں کی، چاہتا تو اپنے مالک کو وہیں چھوڑ کر چلا جاتا، لیکن اسے اپنے مالک کے احسان یاد تھے۔ وہ بندر اس کی لاٹھی بن گیا، اس کو سڑک پار کراتا، کہیں بھی جانا ہوتا تو اپنے مالک کو وہ لے جاتا۔ اس بندر کو اس بوڑھے آدمی نے بہت سارے کرتب سکھائے ہوئے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ بندر کسی سرکس کا ماہر جانور ہو۔ اس بندر نے یہی حرکتیں کرنا شروع کر دی۔ لوگ جو قریب سے گزر رہے ہوتے، وہ بندر کے کرتب کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ انہوں نے پیسہ دینا بھی شروع کر دیا، اور یوں بندر سے خوش ہو کر ہر کوئی گزرنے والا اسے پیسے دینے لگا۔ جو پیسے بھی اس کو ملتے جا رہے تھے، وہ اپنے مالک کو لا کر دے رہا تھا۔ اب اس طریقے سے طے ہوتا تھا کہ وہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا لیتے تھے، رہنے کا ٹھکانہ بھی مل جاتا تھا۔ وہ بندر بہت ذہین تھا، اپنے مالک کے دل کی ہر بات کو سمجھتا تھا، اور مزے کی بات تو یہ تھی کہ وہ ہر کرتب کو بہت اچھے طریقے سے دکھایا کرتا تھا۔ پورے علاقے میں اس کا نام مشہور ہو گیا کہ یہ کرتب دکھانے والا بندر ہے۔
ایک دن اس بندر پر ایک سرکس کے مالک کی نظر پڑ گئی۔ بہت اچھے طریقے سے وہ کرتب دکھا رہا تھا، لوگ جمع ہو کر اس کو دیکھ رہے تھے، اور شہر میں میلہ لگا ہوا تھا اور بہت بڑا سرکس بھی وہاں لگا ہوا تھا۔ سرکس کے مالک نے جب بندر کو اتنے بہترین طریقے سے اپنے ہاتھ ہلاتے ہوئے، اچھل کود کرتے ہوئے دیکھا تو سوچا کہ میں اس بندر کو اپنے سرکس میں باقی جانوروں کے ساتھ شامل کر لیتا ہوں۔ وہ سرکس کا مالک بوڑھے آدمی کے پاس آیا اور کہا، یہ بندر آپ کا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں، یہ میرا پیارا سا بندر ہے، میرے ساتھ رہتا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ سرکس کے مالک نے پوری بات اس کو بتا دی اور کہا، کیا آپ اپنے بندر کو میرے سرکس میں کام کرنے دیں گے؟ میں اچھا معاوضہ دوں گا اور آپ دونوں کو رہنے کے لیے جگہ بھی دوں گا، اور آپ جو یوں سڑکوں پر بھٹک رہے ہیں، کوئی ٹھکانہ آپ کا نہیں ہے، آپ کو جگہ مل جائے گی۔ صرف آپ کے شہر ہی میں نہیں بلکہ بڑے بڑے ملکوں میں ہم جاتے ہیں، ہمارا سرکس بہت بڑا ہے، سوچ لو، آپ کو بہت اچھی آفر دے رہا ہوں۔ اب جو بوڑھا آدمی تھا اس نے کہا، اس سے زیادہ بہترین بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اب وہ دونوں سرکس میں شامل ہو گئے۔ سرکس میں بندر کو نئے نئے کرتب سکھائے گئے۔ ایک مرتبہ شہر میں میلہ لگا ہوا تھا، بہت بڑا میلہ تھا، دور دور سے امیر ترین لوگ آئے ہوئے تھے۔ بندر کے کرتب دیکھ کر لوگ کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ سرکس کے مالک نے بندر کو کندھوں پر اٹھا لیا اور کہنے لگا، اس نے تو آج ہمارے سرکس کی شان نرالی کر دی۔ ان دیکھنے والے لوگوں میں اس بوڑھے اندھے آدمی کے بیٹے بھی بیٹھے ہوئے تھے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلہ دیکھنے آئے تھے۔ وہ پہچان گئے کہ یہ تو وہی بندر ہے جو ہمارے باپ کے ساتھ رہتا تھا۔ تو کیا سرکس میں ہمارا باپ بھی موجود ہے؟ وہ ادھر ادھر اپنے باپ کو تلاش کرنے لگے۔ ان کا باپ کھڑا تالیاں بجا رہا تھا۔ وہ لوگ سمجھ گئے اب یہ بندر یہاں پر کام کرتا ہے۔ کہنے لگے، ارے ہم نے تو موقع ہاتھ سے نکال دیا، اس کو کیسے جانے دیا؟ اپنے باپ کو نکال دیتے لیکن اس بندر کو رکھ لیتے۔ جلدی سے اٹھ کر دونوں بیٹے اپنے باپ کے آگے پیچھے پھرنے لگے اور کہنے لگے، ابا جان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ابا جان خاموش تھے، ان کو نظر ویسے بھی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں کہنے لگے، ارے آپ کی تو آنکھیں بھی چلی گئی ہیں۔ وہ دونوں بیٹے سرکس کے مالک کے پاس آئے اور کہا کہ یہ ہمارا بندر ہے، آپ کو نہیں پتا، یہ بہت اچھا اور بہت ذہین ہے۔ سرکس کا مالک تو جانتا ہی تھا، اس نے غصے سے کہا، تم جیسے غدار اور نافرمان بیٹے جنہوں نے اپنے بوڑھے باپ کو گھر سے دھکے مار کر نکال دیا، تم دونوں غدار ہو۔ یہ بندر ہی ان کا اصل بیٹا ہے، یہ بندر تمہارا نہیں ہے بلکہ وہ جو کھڑے ہیں تمہارے باپ، یہ ان کا ہے۔ اور یہ بھی سن لو، ہم اس بندر کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ ہم یہاں سے باہر ملک میں جانے والے ہیں اور اب یہ دونوں وہیں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تم لوگ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ جو تم نے اپنے باپ کے ساتھ کیا وہ تمہارے بچے بھی اب تمہارے ساتھ کریں گے۔ وہ بیٹے افسوس کرتے رہے اور اس طرح وہ بوڑھا آدمی اپنے بندر کے ساتھ اپنی بچی کچی زندگی گزارنے لگا۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آپ نے اس کہانی سے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور لکھ کر بتائیں، اور ہاں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اس خوبصورت کہانی کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی کہانی کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔